بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آج آپ تھوڑا حیران ہوں گے جب میں اسکرین پہ دیکھ کے۔ محسن صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ جو ساتھ کام کرتے ہیں، میرے مہربانی ان کی آتے ہیں، تو اتفاق سے آج قابو کر لیا انہیں تو میں نے سوچا آج ڈائریکٹ آپ سے بات کی جائے۔ حالات بہت گمبھیر ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو چینجز آ رہی ہیں دھڑا دھڑ ارد گرد۔ ہمارے چائنا نے جو اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے اور تھوڑی بات کر لیں سلام کے بعد۔ آج تاریخ جو ہے اتوار کا روز ہے، 31 مئی ہے، اور انشاءاللہ آگے جون شروع ہو جائے گا۔ پھر ہمارے پاکستان کا بجٹ بھی آنا، انڈیا نے شاید بجٹ پیش کر دیا ہے۔ یہ بجٹ کے 2 سیشن ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں۔ اس میں حالات شاید تھوڑے سے ڈھیلے ڈھالے ہوں، یعنی سیاسی طور پہ حکومتیں مصروف ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد شاید حالات اور طرح سے ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہے، اور لائک بھی کر لیں اور دوستوں بہن بھائیوں کو بھی اس کی آگے خبر دیں۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ زیادہ تو دوست احباب جو اپنے ان کے لیے ہے، تاکہ حالات کا جو جائزہ ہے وہ لیا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ چونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں پوری دنیا کے، آپ نے دیکھا۔ سب سے پہلے کرونا وائرس جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے جو اثرات ہیں، اب برے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں چاروں طرف۔ یعنی کوئی ایسا آپ دیکھیں گے زندگی کا شعبہ نہیں جس میں اس کے اثرات نہیں ہیں۔ یعنی ظاہری طور پہ معاشی تو سب کو نظر آئے، بے روزگاریاں پھیل گئیں، لوگ گھروں میں بند ہو گئے، ٹھیک ہے نا، مزدوریاں ختم ہو گئیں، غریب ملک زیادہ پسنے لگ گئے، امورا جو ہے ان کی دولتیں لٹ گئیں۔ یہ تو وہ چیز ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اثرات بڑھے تو لوگوں کے مزاج بدل گئے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اٹیک اب شروع ہو گئے ہیں۔ ریسزم جو ہے وہ اب عروج پہ ہے اس وقت۔ وہاں جو وائٹ ریس کے علاوہ دوسری ریسز ہیں، ان کے ساتھ بہت ایک سلوک جو ہے اچھا نہیں ہو رہا تھا، اور وہ دبے ہوئے تھے ذہنی طور پہ۔ حالانکہ وہاں ایکول رائٹس ہیں، سب کچھ ہے، امریکہ کلیم بھی کرتا ہے، لیکن اب وہ نفرت جو اندر پل رہی تھی وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح باقی جگہ انگلینڈ میں بھی کچھ اس طرح سا معاملہ ہوا کہ وہاں جو انہوں نے وہ قانون بنائے، وہ خود ان کے اپنے وزیر اعظم اور ان کا جو ایک ایڈوائزر ہے جو یہ سب کام کرتا ہے اس کے لیے، یا اس کا برین ہے، اس پہ تنقید شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس کو آبزرو نہیں کیا۔ اب لوگ وہاں کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اور لا ہے، دوسروں کے لیے اور ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے آپ اس میں طبقات کی، یہ ہر جگہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں، اب انہوں نے جب یہ کیا سب کچھ، وہاں لاک ڈاؤن کیا، کرفیو لگایا، تو سب سے زیادہ پسنے والے کون لوگ تھے؟ غریب لوگ۔ اور غریبوں میں کون آتے ہیں؟ میجورٹی وہاں اچھوت لوگوں کی ہے، جن کو ہندو کہتے تو ہیں، ہمارا حصہ ہے، لیکن وہ ان کی وہ قوم ہے، وہ ذات ہے جس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے، ملیچ کہتے ہیں ان سے۔ اور پھر مسلمان ہیں، ان کو معاشی طور پر انہوں نے ویسے ختم کیا ہے۔ تو زیادہ پسنے والے وہ لوگ ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ بامبے میں، گجرات میں، جو مودی کی اپنی سٹیٹ ہے، وہاں پہ وائرس جو ہے یہ 20% سے اوپر بڑھ گیا ہے، اور غربت تو اپنی جگہ، بھوکے مرنا اپنی جگہ، یہ سب اثرات آ رہے ہیں، اور یہ قدرتی امر ہے کہ وہ حکمرانوں کے گلے پڑیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ سب چیزیں شاید آگے ہر جگہ حکومتیں ہیں جو الٹ پلٹ ہو جائیں، اور حکومتیں اپنی کوشش ہر جگہ کر رہی ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ کوشش سب نے کی، کوئی لاک ڈاؤن کر کے، کوئی نرمی کر کے، کوئی کرفیو لگا کے، ہر کوشش کی، ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن یہ وائرل ایسی چیز آ گئی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو کس طرح سے قابو کریں۔ اور یہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی، اور اس کے اثرات اور زیادہ مہلک ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے۔ اور عام طور پہ انسان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب جو کہتے ہیں نا تنگ آمد و جنگ آمد، تو پھر جنگ شروع کر دیتا ہے اپنے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیں چائنا یلو ریس ہے، اور امریکہ وائٹ ریس ہے، ڈومیننٹ وائٹ ریس ہے، وائٹ ریس ہی آپ کہیں، انہی کا رول ہے وہاں۔ یورپ سارا وائٹ ہے۔ تو یہ آگے جو محسوس ہو رہا ہے، اب جو ریسز کا کلیش آئے گا،
انٹرنیشنل لیول پہ وہ یلو ریس کا اور وائٹ ریس کا ہوگا. یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جو پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی. اگر آپ تاریخ کو پیچھے دیکھیں تو 100-200 سال جب انگریزوں نے جا کے چائنا میں اپنا اصل دخل کیا، سب کچھ کیا، تو انہیں افیمی بنا دیا. اور جب وہاں کمیونسٹ ریولوشن آیا، ماؤ زے تونگ آیا، تو اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جان سے اس لیے مارنا پڑا کہ انہیں نشہ ملتا نہیں تھا، نہ وہ جیتے ہوئے مرتے تھے نہ مرتے ہوئے جیتے تھے. یہ انہیں کرنا پڑا مجبوراً. اتنی اس قوم کو انہوں نے تباہ کیا تھا. تو اب چائنا جو ہے اس نے جو پالیسی بنائی ہے، دھیمے دھیمے ساری دنیا میں اقتصادی پالیسیاں اپنی قائم کی، لوگ ان کے ساتھ ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو بہت بڑا واقعہ ہندوستان کے ساتھ ان کا ہوا ہے، جو انہوں نے آکوپائی کیا ہے. پولیٹیکلی تو اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے اس میں جو بڑا اثر جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ چائنا نے ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کی ہے. انڈیا نے جب یہ آکوپائی کیا، انہوں نے وہ جو ٹیریٹری ہے جس پہ ان کا ڈسپیوٹ ہے، آپس میں جھگڑا ہے دونوں کا، یعنی وہ نو مین لینڈ ہے ایک قسم کی، لداخ کا بارڈر کا علاقہ ہے، جو چائنا کلیم کرتا ہے ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. وہاں انٹرنیشنل باؤنڈری ابھی نہیں ہے. پورا لداخ چائنا کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے. تو اس لیے وہاں وہ ایسا بات تو نہیں تھی کبھی انڈین آرمی بیٹھ جاتے، کبھی وہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب وہ آ کے بیٹھے ہیں، انڈیا نے بہت شور مچایا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے کسی ملک نے چائنا کو کنڈیم نہیں کیا. اور امریکہ نے بھی کیا ایٹیچیوڈ اختیار کیا، بڑا دوستانہ، کہ میں صلح کراتا ہوں، میں ان کی بات کراتا ہوں. ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا. یہاں سے نظر آتا ہے کہ چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو چکا ہے دنیا میں. اب آ جاتے ہیں ریجن کے اوپر. اب یہ جو موو ہے اس کو آپ کہیں کہ بڑی ٹیکنیکل کلاسک موو کی ہے پاکستان آرمی نے اور چائنیز اتھارٹیز نے مل کے. یہ پلان تھا ان کا، کیونکہ انڈیا تھریٹ کر رہا تھا کہ آپ جو اوپر ڈیم بنا رہے ہیں، بادشاہ ڈیم، ہم یہ نہیں بننے دیں گے. اور ان کا پلان تھا وہاں سے وہاں پہ کوئی سیبوٹاج کرنا، اٹیک کرنا، جو بھی تھا. تو چائنا نے ایسی ٹیریٹری آکوپائی کی ہے کہ وہاں وہ کراس نہیں کر سکیں گے. نمبر 1 تو یہ ہوا. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اگریشن لیں گے ان کے خلاف. اور تیسری بات جو پہلے بھی میں نے آپ سے کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کا پلان بہت عرصے سے انڈیا کو سبق سکھانے کا ہے. تو انڈیا اب کارنر ہو گیا. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک کے اوپر. اور اب یہ بات چونکہ آگے بڑھے گی اور ہندوستان کے مسائل اپنے بڑھ گئے ہیں، اس لیے مودی ڈیسپیریٹ ہے. اس کی اپنی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا جھگڑا پیدا ہو گیا. اس کے ارد گرد جو ہارڈ لائنرز ہیں اس کے وزیر، جو کہ ان کی جو پارٹی ہے مین، اس میں وہ زیادہ اہم ہیں مودی سے. ان کو آپ فوجی کہتے ہیں، ان کو نکالیں آپ. یہ ہمیں ہر بات اس پاکستان پہ ڈالتے ہیں، ہر بات میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. تو یہ وہاں ایک انٹرنل رفٹ بڑھ گئی ہے. اب جب یہ بڑھتی ہے تو ایسے ملک تنگ آ کے یا اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو اس مودی جیسے ڈکٹیٹر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں. تو بات اصل کرنے کی یہ ہے کہ ذہنی طور پہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جولائی آن ورڈ، چونکہ یہ بجٹ کے مہینے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جولائی آن ورڈز خدشہ ہے کہ انڈیا کوئی اٹیک کی کوشش کرے. لیکن پاکستان، چائنا بھی الرٹ ہے اور اس پہ شاید جھگڑا بڑھے اور پھر وہ کسی بھی سمت جا سکتا ہے. پاکستان کے بارے میں ایک بات بہت بڑی ہے، وہ کمزوری بھی ہے ہماری اور طاقت بھی ہے. کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکل تو ہے، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس کھانے کو 2 دن کا نہیں ہوگا اگر اور ہمارے پاس فیول نہیں ہوگا. 4 دن ہم جنگ لڑ لیں گے، اس سے آگے کیا کریں گے. انڈیا کے پاس 7، 8، 10 دن کا ہوگا. دونوں ملک قریب ہیں. تو اس لیے جب دونوں طرف مہلک ہتھیار ہیں تو پھر پاکستان کے پاس ڈیفنس تو ایک ہی ہے کہ وہ نیوکل کا آپشن لے. اور پاکستان نے دنیا پہ واضح بھی کر دیا ہوا کہ ہم آخر تک جائیں گے اگر انڈیا ہمارے گلے پڑے گا. یہ کمزوری اس لحاظ سے ہے کہ سب کو اب نظر آتا ہے کہ پاکستان خود اٹیک کر نہیں سکتا، ابتدا نہیں کر سکتا. اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہاں، انہیں پتہ تھا کہ پاکستان اوفینس کرے گا تو نیوکل کی طرف جائے گا. اور یہ بڑا مشکل ہے بڑا سٹیپ لینا اپنے طور پہ خود. ہاں کوئی آپ کو ایگریشن کرے، اس طرح کی بات سوچے، پھر آپ اس کو پریمپٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی سوچ سے پہلے آپ اس کو انہی ہتھیاروں سے تباہ کر دیتے ہیں. یہ تو پاکستان کرے گا لیکن اوفینس کرنا مشکل تھا. یہ چیز چائنا نے کور کر دی.
انہوں نے وہاں آ کے بیٹھ گئے، اور اب انڈیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا گلا دبوچا جائے گا، اس لیے وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے حالات ہمارے جنگی ہیں ہر لحاظ سے۔ اس کا اثر اب جو وائرس کا اپنی جگہ آئے گا، دونوں ملک غریب بھی ہیں، یہ حالات بھی آپ دیکھ لیں، اور دنیا کے اپنے حالات بھی دیکھ لیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح آگے بڑھیں گی۔ آج میں نے کہا آپ سے اس پہ بات کر لیں اور آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ بھی دے دیں، تو ذہنی طور پہ ہمیں سب کو اس کے لیے تیار ہونا رہ جانا۔ یہ قوم ہماری تو آپ کو نظر آتی ہے، ان میں تو نہ کچھ سنجیدگی ہے نہ کچھ ہے، یعنی پاکستان تو بنا، پاکستان کا نعرہ بھی موجود ہے، لیکن ہمارے اندر پاکستانیت آئی نہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے، اور اس کا خمیازہ شاید ہمیں بھگتنا بھی پڑے، قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ فوجیں لڑتی ہیں، جان بھی دیتی ہیں، لیکن عوام جب بالکل ڈیڈ ہو تو پھر وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، بہت بڑی پھر چینجز آتی ہیں۔ تو آگے بڑی ریولوشنری چینجز ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور وہ پاکستانی قوم کو بنا بھی دیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا، ایک حدیث تو پہلے بھی آپ کو سنائی، وہ سب کو پتہ بھی ہے، جو کہ غزوہ ہند کی ہے۔ یہ اس طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہو۔ یہ 10-11 سال کا سپین مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ چھوٹا کانفلکٹ ہوگا، کچھ اور ہوگا، کچھ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے چل کے بہت سی اور چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں، کیونکہ اتنی بڑی جنگیں ایک دم ہوتی بھی نہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ریسنٹلی میں نے جو سنی، وہ اس پہ حیرت بھی ہوئی، میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہند کی تباہی چینیوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ یہ ایک بڑا ریلائبل دوست ہے، وہ ٹی وی پہ آتا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی، اور ان کی احادیث کی کافی سٹڈی ہے۔ باقی ان کے اپنے تجزیے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے، کیونکہ جب غزوہ ہند اس کی باتیں ہوتی ہیں تو جلدی سے جو ہمارے یہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ کنکلوڈ کرنے لگے تھے شاید ابھی آ جائے گی، ابھی شاید امام مہدی پیدا ہو جائیں گے، ابھی کچھ ایسے ہو جائے گا، ابھی دجال آ جائے گا۔ یہ سب اندازے ہیں، اللہ کی شان اپنی ہے، اس کے راز اپنے ہیں، وہ جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے تو واضح ہی کہا نا کہ میرا جو 1 سال ہے وہ آپ کے کتنے ہزار سال کے برابر ہے، کچھ مثال ہے قرآن پاک میں۔ تو وہاں سے آپ اندازہ کریں، اللہ جو ہے وہ تحمل مزاج ہے، بندہ جلد باز ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتریاں بھی آتی رہیں گی، وہ بھی دعا بھی جاری رکھیں۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پہ فضل کرے اور سب کا بھلا ہو، اس وائرس سے بھی جان چھوٹے، انسانوں کو اس پہ کوئی عقل کی بات سمجھ آ جائے۔ موجودہ حالات تو جائیں وہ گمبھیر ہیں ہر جگہ، جس ملک کو آپ اٹھائیں گے، جس ریجن کو آپ اٹھائیں گے تو حالات عجیب طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا ملک چونکہ چاروں تو گھرا ہوا ہے دشمنوں سے، اور یہ ہے اسلام کے نام پہ، اس کی تکلیف بھی سب کو ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ کلیش جو ہے وہ اب ریسز میں آ رہا ہے، ریلیجن جو ہے پیچھے رہ گئے اس لحاظ سے، کیونکہ باقی لوگ تو ریلیجن کو ہے ہی نہیں، ان میں جو کمیونسٹ ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں، ان کا ریلیجن کوئی نہیں ہے۔ عیسائی اپنی چھوڑ چکے ہیں، یہودی ہیں وہ بڑے تیز ہیں، وہ خاموشی سے اپنے ریلیجن کو بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش پوری ہوتی ہے کہ باقی سویلائزیشن جو ہیں، باقی ریسز جو ہیں، باقی مذہب آپس میں ٹکراتے رہیں، اور ان کا دشمن ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، اور اسی سے وہ جلتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور وہ ان کی ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس لیے پاکستان کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ان حالات کے اوپر ہم سب کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اب اللہ حافظ، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا، اور پھر آخر پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ میری چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، لائک بھی کریں، اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ پھر انشاءاللہ بات آپ سے ہوتے رہے گی۔ اللہ حافظ۔